بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہے یوم الفرقان پر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں اور فرقان کہتے ہیں جس فرق قائم کرنے کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو بھی فرقان کہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت ہے جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اسی آیت میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے اور ہدایت کے واسطے کھلا ہوا ہے، اور وہ قرآن جو ہے فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق قائم کرنے والا۔ قرآن کے بارے میں جب فرقان کہا جائے گا قرآن فرقان ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کرے۔ کوئی بھی انسان اگر سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بالکل کھول کھول کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا۔ لیکن آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے یوم الفرقان پر، یعنی وہ دن جس میں حق اور باطل کا فرق قائم ہوا۔ قرآن نے یوم الفرقان دراصل جنگ بدر والے دن کو کہا ہے۔ جس دن جنگ بدر لڑی گئی اس دن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، وہ دن جس میں حق اور باطل کا فرق قائم ہوا اور وہ دن جس میں مٹ بھیڑ ہوئی لشکروں میں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر والے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ تو جس طرح قرآن کسی پڑھے لکھے انسان کو، سوچ سمجھ رکھنے والے انسان کو یہ بتا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسی طرح ان پریکٹیکل جو ہے اگر ہم دیکھیں، عملی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ بدر کا دن جو ہے وہ عام انسانوں کو، سب لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ حق کس کے ساتھ۔ جب جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اہل باطل کو شکست ہوئی تو اس دن پورے عرب نے یہ جان لیا کہ حق جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ، حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ چنانچہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، جنگ بدر والے دن کو۔ اور سیرت کی کتابوں سے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ رمضان بہت قریب ہے، چنانچہ 17 رمضان المبارک میں پورے عالم اسلام میں یوم الفرقان کی تقاریب ہوتی۔ ہر جگہ مسلمان جو ہے اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن جنگ بدر لڑی گئی۔ جنگ بدر کی جو اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کہا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کو فرقان سے تعبیر کیا۔ پہلے یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ بدر کہاں ہے اور بدر کی جنگ کیوں پیش آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو ایک مضبوط ٹھکانہ مل گیا، اور چونکہ مکہ کے قریش جو تھے وہ ایک تاجر کمیونٹی تھی، مسلسل تجارت کی غرض سے ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ یثرب میں یعنی مدینہ میں مسلمانوں کا مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یثرب جو ہے مدینہ، جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا، یہ دراصل اس ہائی وے پر تھا جو مکہ سے شام جاتا تھا۔ ایک دم بالکل ہائی وے کے کنارے نہیں تھا، ہائی وے سے ہٹا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اگر یثرب میں مسلمان مضبوط ہوں گے تو وہ پورا ہائی وے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا اور پھر جو ہے مکہ والوں کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔
بلکہ مکہ ہی نہیں بلکہ اور جو دوسرے قبائل ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، سب کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ تو مکہ کے لوگوں نے مدینہ میں، جو مدینہ کا سب سے طاقتور انسان تھا اور جو بظاہر مسلمان بھی ہو گیا تھا دکھاوے کے لیے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے لوگ اپنا سردار بنا رہے تھے، اپنا بادشاہ بنا رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے تاج بھی تیار کر لیا تھا، عبداللہ بن ابی۔ ابو سفیان نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے باغیوں کو، بد دینوں کو جو ہے اپنے شہر میں پناہ دی ہے، ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو شہر سے نکال دو، اور اگر تم نے نہیں نکالا تو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہے، یعنی کھلی دھمکی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول سے بات کی اور اس طرح اس نے تاثر دیا کہ وہ جو ہے اگر تم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تمہارے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے یہ کہا، کیا تم اپنے قبیلے والوں کے خلاف جنگ چھیڑو گے؟ ہوا یہ تھا کہ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان میں سے بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، خاص طور سے نوجوانوں کی۔ عبداللہ بن ابی کو جیسے ہی یہ دکھتی رت کا احساس ہوا، عبداللہ بن ابی جو تھا، جس بلبوتے پر وہ اکڑ رہا تھا، وہ ہوا اس کے غبارے سے نکل گئی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو وہ نکال نہیں سکتا اور مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے نفاق کا لباس اوڑھ لیا، بظاہر مسلمان رہا لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا رہا۔ تو جس دن اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے، اسی دن سے گویا کہ مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا کہ قریش ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی جنگ بدر سے پہلے 8 بار اپنے مضبوط جتھے بنا کے، کسی جتھے میں 40 لوگ، کسی میں 60 لوگ، ایسے آپ جو ہے روانہ کرتے تھے مختلف سمت میں۔ 4 جتھوں میں آپ خود بھی گئے ساتھ میں، اور 4 میں آپ نہیں گئے۔ یہ جتھے جو ہے ایسے گھومتے رہتے تھے شاہراہ کے کنارے کنارے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہوا کا رخ ادھر ہے اور اب مسلمانوں کو لوگ کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کریں۔ چنانچہ ان جتھوں میں سے کئی بار جو ہے قریش سے بھی آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ جنگ نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، لیکن ہوا کا رخ بتانا ہے۔ تو کئی بار قریش سے بھی آمنا سامنا ہوا تھا اور قریش کی جو ہے فکر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور اسی دوران یہ ہوا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں مسلمانوں پر ایک چھاپا بھی مارا، اور اس چھاپے میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو کچھ جانی اور کچھ مالی نقصان پہنچایا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے اس پر کے خلاف ایکشن لینا چاہا، وہ لوگ رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 2 ہجری میں، نبوت ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں، ایک 8 مسلمانوں کا ایک قافلہ بنا کے روانہ کیا، اور اس کو یہی ہدایت دی کہ وہ مکہ کی گویا کہ سرحد تک چلا جائے، اور آپ نے بتایا کہ اس کا سامنا جو ہے قریش کے ایک قافلے سے ہوگا۔ تو بس اس قافلے کو بھی ہوا کا رخ بتانا تھا، لیکن جب اس قافلے سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس قافلے میں جو اہم آدمی تھا ایک عمرو بن حضرمی، تو اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی مسلمانوں کی، اور اس میں جو ہے عمرو بن حضرمی مارا گیا، باقی کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا مسلمانوں نے، اور ان کا سارے سامان پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ سب لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواب طلب کیا کہ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، میں نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور اس غصے کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرو بن حضرمی کا جو خون بہا تھا وہ ادا کیا، یعنی وہ غلطی سے مارا گیا، ہم اس کے بدلے میں آپ کو خون بہا دیتے ہیں۔ مکہ خون بہا پہنچایا، اور جو لوگ پکڑے گئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کے قریش نے پورا جنگ کا ماحول بنا دیا عرب کے اندر۔ وجہ یہ تھی کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور عہد جاہلیت میں بھی رجب کا مہینہ حرام مہینہ تھا، اور یہ غالباً 29 تاریخ تھی یا 30 تاریخ تھی۔ مسلمان یہ سمجھے تھے کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، اس لیے انہوں نے اقدام میں جو ہے تساہل نہیں کیا، لیکن یہ مشتبہ بات تھی، اس بات کا امکان تھا کہ ابھی رجب ہی موجود ہو۔
چنانچہ جو ہے قریش نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ مسلمان اب جو ہے حرام مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، حرمتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور یہ کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ تو وہ پہلے سے لینا چاہتے تھے، جنگ کی تیاریاں وہ پہلے سے ہی کرتے تھے۔ اس واقعے نے ان کو جو ہے جنگ پر آمادہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے حلیف جو قبائل تھے ان سے بھی مدد لینا شروع کر دی۔ لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ باقاعدہ جنگ کب ہوگی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کے، تجارتی قافلہ لے کے شام گیا تھا، اور اس قافلے میں بہت یعنی بڑے مالدار لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا تھا، اور یہ بات قریش نے طے کر لی تھی کہ جو بھی نفع ہوگا وہ نفع جو ہے پارٹنرز کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ پورا کا پورا پروفٹ ہم جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے۔ اور دوسری اس میں یہ کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مکہ کے لوگوں نے یہ کام بھی کیا تھا کہ ان کے مکان، دکان اور کاروبار پہ سب قبضہ کر کے اس کو جو ہے نیلام کر دیا تھا، اور اس کے مال کو بھی اس قافلے میں لگایا گیا تھا۔ ان دونوں کی غرض یہ تھی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اور جو مسلمانوں کا مال ہے اس سے ہم جنگ میں استعمال کریں گے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ تو یہ قافلہ جو ہے مکہ سے شام گیا ہوا تھا، اور جاتے ہوئے اس کو مسلمانوں کے حملے کا خوف تھا۔ اس کا جو امیر تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے جب کاروبار مکمل کر لیا اور جو ہے وہاں سے جب وہ واپس چلا، تو اس کے دماغ پہ جو سوار یہ تھا کہ جب میں مدینہ کے قریب سے گزروں گا تو کہیں مسلمان حملہ نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے جو ہے ایک زمزم غفاری نام کے ایک آدمی کی جو تیز رفتاری کے ساتھ مطلب کوچ کرتا تھا، اس کی خدمات حاصل کی، اور اس سے یہ کہا کہ تم جو ہے فوراً مکہ چلے جاؤ تیز رفتاری سے، اور مکہ میں جا کے خبر دو کہ اپنے قافلے کو بچانا ہے تو باہر نکل کے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں مسلمان لوٹ لیں۔ تو وہ آدمی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ مکہ گیا۔ قافلہ بہت سست رفتاری سے چلتا ہے کیونکہ قافلے میں سامان ہوتا ہے۔ چند دنوں میں جو ہے وہ شام کی سرحد سے مکہ پہنچ گیا، اور مکہ پہنچتے ہی اس نے جو ہے اپنے دستور کے مطابق جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور جو ہے اس نے اعلان کیا یا صباح جو نعرہ لگایا جاتا تھا، سب لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے کہا اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد اس کو لوٹنے والے ہیں۔ تو جنگ کی تیاری تو پہلے سے ہو رہی تھی۔ جیسے یہ ہنگامہ ہوا فوراً یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہمارا لشکر یہاں سے نکلے گا جنگ کے لیے۔ غالباً 3-4 دن ان کو جنگ کی تیاری میں لگے پورے، سب سارے کام کمپلیٹ ہو گئے، تو ابو جہل اور عتبہ کی قیادت میں یہ لشکر مکہ سے نکلا۔ مکہ میں مسلمانوں کے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لوگ موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، بلکہ یوں کہہ لیجیے اس زمانے کے لحاظ سے کہ جاسوس موجود تھے۔ جیسی وہ مکہ سے لشکر نکلا، مسلمانوں نے جو ہے اس کی خبر صرف 4 دن میں، یعنی 10 دن کا جو سفر ہوتا ہے، صرف 4 دن میں اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچا دی مدینہ کہ مکہ سے ایک فوج آ رہی ہے، 1000 لوگ ہیں تقریباً اس میں، اور اس میں مکہ کے سب بڑے سردار۔ اللہ کے رسول کو جب خبر پہنچی، آپ نے فوراً لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ خبر بھی غالباً قافلے کے ذریعے سے ملی ہوگی، ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے سے ملی ہو، کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے شام سے آ رہا ہے، یعنی ایک قافلہ آ رہا ہے نارتھ سے، اور اس میں جو ہے سیکیورٹی گارڈز کم ہیں، 40 ہیں، اور اس کے اندر مال بہت زیادہ ہے، تقریباً 50,000 دینار کا مال تھا، اور اس کو بچانے کے لیے یا مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مکہ یعنی ساؤتھ سے ایک فوج آ رہی ہے، اور اس میں 1000 لوگ ہیں اور جو اسلحہ سے لیس ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس مشورے میں یہ بات بھی اللہ کے رسول نے بتا دی، اس کا ذکر قرآن میں ہے سورہ، اگر ہمیں تفصیل سے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے تو سورہ انفال پڑھنی چاہیے تفسیر میں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ایک فوج آ رہی مکہ سے اور ایک قافلہ آ رہا مدینہ شام سے، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر ہمیں فتح دے گا، جس سے بھی ہم لڑیں گے، قافلے سے لڑیں گے تو قافلے میں فتح حاصل کریں گے، فوج سے لڑیں گے تو فوج پہ فتح حاصل کریں گے۔ تم لوگوں کی کیا رائے؟ اور اللہ کے رسول نے اس گفتگو میں اپنا تاثر یہ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے،
कुरैश से, काफिले से नहीं। चुनाचे आपने जब मशवरा चाहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जैसा आपका रब आपको हुक्म देता है आप ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं। दोबारा आपने सवाल किया, उमर फारूक खड़े हुए, हज़रत मिक़दाद खड़े हुए कि जैसा आपका रब आपको हुक्म दे रहा है आप ऐसा कीजिए, हम आपका साथ देंगे। और हम जो है मूसा के साथियों की तरह नहीं हैं जिन्होंने मूसा से ये कहा था कि तुम जाओ, तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा लड़े, नहनो हा होना कायदून, हम तो यहीं बैठे। हम उनकी तरह नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर सवाल दोहराया। वजह उसकी ये थी कि ये तीनों लोग मुहाजिर थे और अब तक जितनी भी मुहिमें अल्लाह के रसूल ने रवाना की थी उनमें मुहाजिर साथ जाते थे, क्योंकि अंसार से अल्लाह के रसूल ने ये मुआहदा किया हुआ था कि मदीना पे अगर हमला होगा तो मदीना के लोग हमारा साथ देंगे। ये मुआहदा नहीं था कि मदीना से बाहर भी जाके जंग लड़ेंगे तो मदीना के लोग हमारा साथ दें। अब ये मौका ऐसा आ रहा था कि जंग मदीना में नहीं लड़नी थी। अगर मदीना में इंतज़ार करते रहते तो दुश्मन जो है मदीना शहर में घुस के कुछ भी करता। बेहतरीन डिफेंस ये है कि ऑफेंस किया जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की मर्जी ये थी कि मुसलमान निकलें और बाहर जाकर जंग करें। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने ये सवाल दोहराया और बाकायदा अंसार की तरफ रुख किया, इधर अंसार बैठे थे। तो जब अंसार ने महसूस किया कि हमसे अल्लाह के रसूल पूछना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत साद बिन माद रज़ी अल्लाह अन्हु जो सरदार थे महाजिरीन अंसार के, उन्होंने उठ के कहा कि शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अंसार से पूछता हूँ। तो हज़रत साद बिन माद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम आपके साथ हैं, अगर आप समंदर में उतरेंगे तो आपके साथ हम समंदर में उतर जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें मौत आ जाएगी, हम डूब जाएंगे। अगर आप समंदर में उतरते हैं आपके साथ समंदर में भी उतरने के लिए तैयार। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर हमें यहाँ से निकलेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले और 4 दिन तक सफ़र करते रहे। गालिबन पीर के दिन निकले थे, पीर मंगल बुध जुमरात। जुमरात की रात होते होते अल्लाह के रसूल एक मकाम पर पहुँचे, उस मकाम का नाम बद्र है। बद्र जो है दरअसल एक जंक्शन है शाहराहों का। 3 शाहराहें मिलती हैं। नॉर्थ से रास्ता जो आता है शाम से, वो जो साउथ से आता है यानी मक्का, और जो है मशरिक़ यानी मदीना की तरफ से रास्ता आता है। यानी टी पॉइंट है, आजकल के हिसाब से हम कहें तो टी पॉइंट है, एक हाईवे है, उसी से एक तीसरा रास्ता निकल के मदीना की तरफ जाता है। तो हुजूर 4 दिन का सफ़र तय करके बद्र के मुकाम पर आए। थोड़ा सा बद्र को भी समझिए। बद्र का जो मुकाम है वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ों के बीच में एक वादी है, वैली, तकरीबन 5.5 मील जो है लंबी और तकरीबन 4 मील चौड़ी। किलोमीटर से हम कहेंगे तो तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी और 6-7 किलोमीटर चौड़ी एक वादी। उस वादी में एक गांव है बद्र। उसके बीच से वो हाईवे निकलता है। चुनांचे जितने भी काफिले आते थे वो बीच में वहाँ रुकते थे, क्योंकि वहाँ पे कुआं भी था, पानी था, वहाँ पे चश्मा था, यानी बाकायदा कुदरती चश्मा था, ज़मीन से पानी फूटता था। और वहाँ पे जो है हर हफ्ते एक बाजार लगता था, लोग जमा होते थे आसपास के सब लोग, और साल में एक मेला भी बद्र के मैदान में लगता था। तो बद्र एक मारूफ जगह थी, यानी गोया के मक्का से जो काफिले शाम जाया करते थे या शाम से मक्का आते थे, उनके दरमियान में बद्र एक जगह थी जहाँ सब लोग ठहरते थे, हर काफिला। अल्लाह के रसूल वहाँ तक आ गए। अल्लाह के रसूल जब यानी वो मदीना से आने वाला रोड जहाँ पे आकर मिलता है, तो वहाँ से करीब में यानी पहाड़ों के दूसरी तरफ एक टीला, सफ़ेद रंग का टीला है रेते का, उसको उद्वतुद दुनिया कहा कुरान ने, यानी करीब का नाका, करीब की चुंगी, जैसे आजकल हम ज़बान में बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल के करीब में वो चुंगी थी जो कि शाम की तरफ से जो रास्ता आता था, और उद्वतुल कुस्वा कहा है उसको, जिधर से कुरैश आ रहे थे मक्का से, वो फासले से था कई किलोमीटर। तो अल्लाह के रसूल जब वहाँ पर आ गए अंदर बद्र के मैदान में, और आपने ये जगह रुक के फौज को रोक किया, थोड़ा सा आप आगे बढ़ के आपने वहाँ तक पहुँचे जहाँ कुआं था, और वहाँ जाके आपने देखा कुएं पे एक शख्स जो है पानी, 2 आदमी पानी भर रहे हैं। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम कुरैश के आदमी। और आपने पूछा कुरैश कहाँ है, तो कहा इन पहाड़ों के उस तरफ।
قریش آ چکے. حضور نے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. وہ غلام تھے, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں روزانہ؟ تو غلاموں نے بتایا کسی دن 9 کرتے ہیں, کسی دن 10 کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے ساتھیوں سے جو ساتھ میں تھے 2-4 لوگ, کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان. یہ بات. پھر اللہ کے رسول واپس پلٹے اپنی فوج کی طرف. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے جو یہاں پہ روک دیا ہے لشکر کو, کیا اللہ کے حکم سے روکا ہے یا میں کچھ مشورہ دے سکتا ہوں آپ؟ تو حضور نے کہا نہیں, ابھی اللہ کا حکم کوئی نہیں, تم مشورہ دے سکتے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا, غالباً ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کو لے کے تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے, اور یہ جو بدر کا بڑا کنواں ہے جس میں چشمے سے پانی آتا ہے, اس پر آپ قبضہ کر لیجیے, اس کو اپنے قبضے میں کر لیجیے, اور بدر میں جو چھوٹے چھوٹے دوسرے کنویں ہیں ان کو بند کر دیجیے پتھر ڈال کے. تو اللہ کے رسول نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور اپنے لشکر کو آگے لا کے متعین کر دیا. قریش کے لوگ ادھر رہے پہاڑ کے اس طرف. یہ سارا کام ہوا. مسلمانوں کی کل تعداد 313 یا 317 تھی, جس میں 86 مہاجر تھے, باقی انصار تھے. اور قریش کا جو لشکر آیا تھا وہ اس میں 1000 لوگ تھے تقریباً. اسلحہ سے لیس تھے, مسلمانوں کا اسلحہ بھی نہیں تھا صحیح معنی میں, صرف 2 گھوڑے تھے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ انفال میں کہ جو قریش کا قافلہ تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں جو آ رہا تھا, وہ بھی تقریباً اسی ٹائم وہ جو ہے کہنا چاہیے بدر کے قریب آیا. تو اس نے جو ہے بدر کے قریب آ کے جو ہے ایک کہنا چاہیے جو اس کا فضلہ ہوتا ہے اونٹ کا, وہاں سے جو اونٹ گزرتے ہیں, تو اس نے جو ہے اس کے فضلے کو اپنے ہاتھ سے توڑا تو اس میں گٹھلیاں نکلی. تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہ یہ چارہ یہ اونٹ جن کے ہیں وہ چارہ یثرب کا کھاتے ہیں. اس کو شبہ ہو گیا کہ مسلمان بالکل قریب میں ہے کہیں. چنانچہ اس نے ایک دم سے راستہ چھوڑ دیا, ہائی وے چھوڑ دیا, اور سمندر کی طرف آگے بڑھ گیا. یہاں یہ پتہ چل جائے کہ اس ہائی وے سے مغرب کی طرف صرف 12-13 میل کے فاصلے پہ بحر احمر ریڈ سی ہے. تو اس نے اپنا راستہ بدل کے جو ہے وہ ریڈ سی کی طرف چلا گیا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے. اس کو ابھی یہ پتہ نہیں کہ مسلمان کافروں کی فوج, مکہ کی فوج آ گئی ہے. اور پھر جب اس کو یقین ہو گیا کافی چلنے کے بعد کہ میں مدینہ کے مسلمانوں کی زد سے بچ گیا ہوں, تو اس نے فوراً اپنا آدمی دوڑایا کہ تمہیں جہاں بھی فوج ملے ہماری, اس کو جو ہے بتا دو کہ قافلہ بچ گیا اور اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ وہ آدمی آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ ابو سفیان کا پیغام آیا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کو بچا لیا, اب جنگ کی ضرورت نہیں, چلو واپس. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے, ہم یہ قسم کھا کے آئے. قرآن نے باقاعدہ اس کی دعا نقل کی ہے ابو جہل کی. ابو جہل نے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگی تھی کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیست و نابود کر دیں. تو اس نے کہنا نہیں مانا اور جنگ گویا کہ ناگزیر ہو گئی ایک طرح سے. اسی دوران جو ہے فوج میں کئی لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے جنگ ہو, بلکہ کئی لوگ تو ایسے تھے فوج میں جو جنگ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے, جیسا کہ اللہ کے رسول کے چچا عباس, اللہ کے رسول کے داماد حضرت آس آنا نہیں چاہتے تھے, لیکن قریش کا دباؤ اتنا تھا کہ کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا. تو جو چاہتے تھے جنگ نہیں ہو, اس میں جو ہے ایک شخص تھا حضرت خدیجہ کا بھتیجا, اس نے جو ہے یہ کہا عتبہ سے جو سردار تھا اور جس کے ہاتھ میں پرچم تھا جنگ بدر کا, اس نے کہا عتبہ سے کہ یہ ساری لڑائی جو ہے اس لیے ہو رہی ہے اور دشمن نے ہمارے سرداروں نے مکہ کے لشکر کو جو بھڑکایا ہوا ہے, یہ کہہ کے بھڑکایا ہے کہ ہمارا ایک آدمی عمرو بن حضرمی مسلمانوں نے قتل کیا. تو اگر عمرو بن حضرمی کے قتل کا بدلہ اگر تم دے دو, اس کے بھائی کو قصاص ادا کر دو, تو جنگ ختم ہو جائے گی. تو عتبہ کی سمجھ میں بات آ گئی. اللہ کے رسول نے بھی ایک موقع سے فرمایا تھا کہ عتبہ عقل مند آدمی ہے. تو عتبہ نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں خون بہا دے دوں گا, عمرو بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو میں خون بہا ادا کر دوں گا, جنگ کی ضرورت نہیں.
اسی دوران جو ہے ایک جاسوس مکہ والوں نے مدینہ کی فوج کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ آ گیا اور اس نے آگے بتایا کہ مدینہ کی فوج میرے خیال میں 300 سے زیادہ نہیں، لیکن میں ان کے چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں، میں ان کے چہرے پڑھ کر آ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ 300 جو ہے اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ہمارے کم سے کم 300 کو نہیں مار دیں، اور اگر 300 لوگ ہمارے مر گئے تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ تو ایک فضا بن رہی تھی کہ جنگ نہیں ہو، لیکن ابو جہل نے دو کام کیے۔ ایک کام اس نے کیا کہ عتبہ کو اس نے جو ہے بے غیرتی کا طعنہ دیا، اور عتبہ سے اس نے کہا کہ کیونکہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو کے مسلمانوں کے لشکر میں ہے، ابو حذیفہ عتبہ کا بیٹا تھا، مسلمان صحابی رسول تھے، کہا چونکہ تمہارا بیٹا مسلمانوں کی فوج میں ہے اور تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگیں، اس لیے تم جو ہے جنگ نہیں چاہتے۔ عتبہ کی حمیت کو بھڑکایا، بزدلی کا طعنہ دیا، اور دوسری طرف ابو جہل نے جو ہے عامر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بھڑکایا کہ تم کیا اپنے بھائی کا انتقام نہیں لوگے؟ یہاں مسلمان موجود ہیں، تم انتقام لینا چاہو؟ تو چنانچہ عامر بن حضرمی جو تھا اس نے ایک دم جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور چلانا شروع کیا، انتقام انتقام، بدلہ بدلہ۔ بس پوری جو فوج تھی ایک دم جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دے دیا تھا رات ہی سے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریب ہی میں ایک پیچھے یعنی فوج کے پیچھے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ ایک جھوپڑی بنا دی تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اس جھوپڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے۔ چنانچہ سیرت میں اور احادیث میں وہ ساری باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ 313 حاضر ہیں، اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اے اللہ تیری مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کہی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا کچھ، اللہ کے رسول نے اقدام کر لیا پہلے۔ 313 جو جمع پونجی تھی وہ سب لے کے میدان میں آ گئے، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں لڑنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی، پہلے اقدام پھر دعا، خالی دعا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جب یہ دعا مانگی، فوراً جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو ہے کافروں پر ضرب لگاؤ اور ان کے پوروں پر، خاص طور سے یعنی ہاتھ کے جو پورے ہوتے ہیں ان پوروں پر زور لگاؤ، انہی سے تو آدمی لڑتا ہے۔ فرشتوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے پورے پر ضرب لگاؤ۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ رات میں بارش ہوئی، مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی، 2 لشکر موجود تھے، اور جب بارش ہوئی تو اس کا مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا، کافروں کو اس کا نقصان ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بلندی پر تھے اور کافر نشیب میں تھے، تو مسلمان جب بارش ہوئی تو بلندی سے پانی بہہ گیا، اور جو ریتا تھا وہ ایک دم مضبوط ہو گیا، اور جب وہ پانی بہہ کے نشیب میں آیا تو وہاں دلدل ہو گئی، وہاں کیچڑ ہو گئی۔ اور میں نے آج جن کتابوں سے تھوڑا استفادہ کیا ہے اس میں ایک بہت اہم کتاب ہے پاکستان کے بریگیڈیئر گلزار احمد کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کی جنگوں کا جائزہ لیا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ بارش نے یعنی بدر کے میدان میں یوم فرقان کے دن جو فائدہ مسلمانوں کو پہنچایا، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، بارش سے جو ہے کبھی کبھی جو ہے کسی کو فائدہ کسی کو نقصان جنگوں میں ہوتا ہی رہا۔ تو اس نے ایک مثال دی ہے واٹر لو کی، انہوں نے کہا اگر واٹر لو میں جنگ نہیں ہوتی تو جو ہے نیپولین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، لیکن جنگ جب بارش ہوئی تو زمین کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہے 12 بجے تک دن کے، تاکہ وہ جنگ کر سکے، اور اسی دوران جو فوجیں تھی سب مل گئی آپس میں، اس کی دشمن فوجیں۔ اگر وہ صبح سے اقدام کر دیتا تو بالکل شکست یقینی تھی اس کے دشمنوں کو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو فائدہ ہوا،
کہ زمین بھاگ بالکل برابر ہو گئی، اور بارش ہونے سے مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا بڑا، مسلمان نہا دھو کے بالکل اچھی طرح تیار ہو گئے۔ اور دوسرے قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ نے سکینت نازل کر دی، اطمینان نازل کیا فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، دراصل وہ سکینت کا باعث ہوتا، دلوں میں سکینت پیدا ہو جاتی، اطمینان پیدا ہو جاتا۔ تو مسلمانوں میں جب سکینت نازل ہوئی تو وہ رات بھر سوئے آرام سے، اور صبح کو ایک دم فریش۔ کافروں کا معاملہ یہ ہوا کہ بارش سے ان کے علاقے میں دلدل ہو گئی، اور بارش اور دلدل کی وجہ سے کافر سو بھی نہیں سکتے، اور صبح کو جنگ کرنے میں بھی پریشانی۔ تو بارش کا ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، اور فرشتوں کے ذریعے سے کافروں پر ضرب لگانا، یہ سب جو ہے اس کے نتیجے میں حالات ایسے بن گئے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرنے والا۔ قرآن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر جنگ کی تمہارے درمیان پہلے سے قرارداد طے ہوتی، یعنی ہم دونوں فریق طے کرتے کہ فلاں دن ہمیں جنگ کرنی، تب بھی اس بات کا امکان تھا کہ جنگ نہیں ہو۔ کیوں؟ کوئی کمزور فریق اگر ہے تو وہ جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ جب یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی فوج کو کمزور کر کے دکھایا۔ مسلمانوں نے کافروں کی فوج کو دیکھا تو ان کو جو ڈر تھا، جو اندیشہ تھا، جو انہوں نے قصے کہانیاں افواہیں سنی تھیں، ان کو لگا یہ کچھ نہیں، کوئی زیادہ فوج نہیں ہے، یعنی کافروں کی فوج کم ہو کر دکھی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی فوج کافروں کو زیادہ ہو کر دکھی۔ اس پہ قرآن کی گواہی ہے، تاکہ مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں، اور کافر جو ہیں مسلمانوں کو کمزور اور کم دیکھ کر جو ہے شیر نہیں بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات گویا کہ بالکل طے کر دی تھی کہ یہ جنگ ہونی ہے، اور جنگ اس لیے ہونی ہے تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا۔ اس دن یہ جنگ جو ہے بہت مشکل تھی، اپنے آپ میں اعصابی جنگ تھی، خاص طور سے مہاجر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جنگ تھی، کیونکہ مسلمان مکہ سے چھوڑ کے جب مدینہ آئے تھے تو اگر مدینہ میں نوجوان تھا تو باپ یا اس کا چچا یا اس کا ماموں جو ہے مکہ کی فوج میں تھا، یعنی بیٹا ادھر تھا تو باپ ادھر تھا، ایک بھائی ادھر تھا دوسرا بھائی ادھر تھا، اگر جو ہے کہنا چاہیے ادھر جو ہے بھانجے تھے تو ادھر ماموں تھے۔ یہ میں مستند روایات کے مطابق یہ بات مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی اعصاب کی جنگ تھی، بہت مشکل جنگ تھی۔ عبد الرحمن جو اللہ کے رسول حضرت ابو صدیق کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ بعد میں بیان کیا کہ آپ میری عزت پر آئے تھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تو میری عزت پر آتا تو میں نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ اعصاب کی جنگ تھی، بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا اور اتنا جوش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ اس اعصاب کی جنگ میں جو ہے مسلمان ثابت قدم رہے، اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا جو ہے سبب بنا۔ ذرا ایک منٹ کو رک کے یہ سوچیں کہ اگر جنگ بدر میں مسلمان ہار جاتے تو بعد کی فتوحات کا سلسلہ کیسے چلتا؟ یہ پہلی جنگ میں جب فتح حاصل ہوئی تو یہ ساری فتوحات کی بنیاد بن گئی۔ تو یہ جو ہے دراصل اعصاب کی جنگ تھی، اس میں جو ہے رشتہ داریوں کو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل گئی اور مسلمان جو ہے کافروں کو گرفتار کرنے لگے، تو ایک نوجوان کو کچھ انصاری مسلمان باندھ رہے تھے رسی سے۔ ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے مکہ سے مدینہ آئے تھے تعلیم و تربیت کے لیے، انہوں نے دیکھا تو انصاری مسلمانوں سے کہا اس نوجوان کو ذرا مضبوطی سے باندھ لینا، بھاگ کے نہ جائے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تمہیں اس کا بدلے میں بہت بڑی دولت ملے گی۔ تو جو اس کو باندھا جا رہا تھا تب وہ بولا کہ تم میرے سگے بھائی ہو کے ایسی بات کہہ رہا ہو۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا آج تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تجھے باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی۔ تو جو ہے یہ دراصل اعصاب کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، 6 مہاجر 8 انصار، لیکن 70 کافر قتل ہوئے، اور ان کافروں میں جتنے بڑے سردار آئے تھے سب قتل ہو گئے۔
جس میں جو ہے ابو جہل قتل ہوا، عتبہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، ابو البختری قتل ہوا، جو بڑے سردار تھے سب قتل ہوئے. اور 70 کافروں کو جو ہے مسلمانوں نے اپنا قیدی بھی بنا لیا. اگر ہم یہ مان لیں کہ 70 کافر قتل ہوئے تھے تو کم سے کم کچھ بھی نہیں تو 300 کے کافر زخمی بھی ہوں گے، کیونکہ جنگوں میں تقریباً 4 گنا لوگ زخمی ہوتے ہیں، 4 گنا 5 گنا. تو گویا کہ پوری طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی مکی لشکر کی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح عطا فرمائی. صرف 14 مسلمان اس جنگ میں کام آئے. اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت کا بھی ایک نقشہ سامنے آیا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ قریش جو ہے آمنے سامنے کی جنگ کرنے میں ماہر نہیں ہے، قریش چھاپا مار جنگ میں ماہر، اور یہ آمنے سامنے کی جنگ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگ کی فوجوں کی ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ جب یہ تمہارے اوپر چھاپا ماریں تو آپ نے ہدایت کی تھی جب میں تمہیں اشارہ کروں تو جو تیر چلانے والے ہیں وہ تیر چلا کے. چنانچہ جب وہ چھاپا مارنے کے لیے ایک دم لشکر آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھا تو اللہ کے رسول نے اپنے جو ہے کہنا چاہیے تیر برداروں سے کہا تیر چلاؤ. جو تیر چلانے شروع کیے تو جو ان کی بیچ کی فوج تھی وہ تو آگے بڑھی، باقی دونوں سائڈوں کی فوج جو تھی وہ ایک دم تتر بتر ہو گئی، اور جو بیچ کی فوج آگے بڑھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے کے بعد جو دوسرا آرڈر دیا، جب وہ بالکل قریب آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان پر حملہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایسے کنکر اور ریتے کی ایک مٹھی اٹھا کے ان پہ پھینک کے ماری اور یہ کہا شانتی وجوہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں. اور پھر مسلمانوں سے کہا لڑو، اللہ نے تمہیں فتح دی. چنانچہ جب جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اور یہ بات اللہ نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ 2 فوجوں میں سے یعنی قافلہ اور فوج، ان 2 میں سے ایک پر تمہیں لازماً فتح مل جائے گی. جو کمزور اہل ایمان تھے کمزور، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی قافلے سے ہو جائے، کیونکہ قافلے میں سیکیورٹی گارڈز کم تھے، نرم چارہ تھا وہ، اور دولت بہت ہاتھ میں. لیکن اللہ اور اس کا رسول چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی جنگ کافروں سے ہو تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے. اس میں تھوڑا سا عقل سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان قافلے سے جنگ کرتے تو قافلہ تو مل جاتا، لیکن بعد میں جب مکی لشکر جو وہاں موجود تھا جب اس سے جنگ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ فتح ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا. چنانچہ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جیتی ہوئی بازی شکست میں بدل جاتی. اور مکی لشکر سے جنگ کرنے کے نتیجے میں گویا کہ فتح کی بشارت تھی اللہ پاک کی طرف سے، اور مکی لشکر کو اگر شکست دے دی جاتی اور مسلمانوں کو فتح مل جاتی تو وہ اس طرح کے قافلے تو بعد میں نامعلوم کتنے مل جاتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں سے یہ چاہا کہ مسلمان اپنے رسول کے ساتھ مل کر مکی لشکر سے جنگ کریں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے فتح و نصرت سے نوازے، جو آئندہ ساری فتوحات کی جڑ اور بنیاد بن جائے. چنانچہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور کافروں کی جو ہے اس سے ہوا اکھڑ گئی، اور بعد میں کافروں کو بڑی محنت کر کے اگلے سال جو ہے ایسے حالات بنائے انہوں نے کہ مسلمانوں سے انتقام لینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس میں بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، اس دن کو جس دن جنگ بدر ہوئی اس کو یوم الفرقان کہا. وہ دن جس میں اللہ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا. چنانچہ جب یہ مکی فوج مکی لشکر شکست کھا کے بھاگا تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ مکہ پہنچ گیا شکست کھا کے، اس وقت تک ابو سفیان کا قافلہ مکہ نہیں پہنچا. مکہ کیونکہ قافلہ آہستہ چلتا ہے، یہ لوگ تیزی سے بھاگے، اور جب یہ بھاگے تو انہوں نے تیز بھاگنے کے چکر میں جو کہنا چاہیے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی اس کو اتار کے بھی پھینک دیا، جو سر پہ پہن رکھا تھا ہیلمٹ اس کو بھی اتار کے پھینک دیا، اور اپنے اوپر جو اونٹوں اور گھوڑوں پہ جو بوجھ لدے تھے کھانے پینے کے سامان سب کو اتار کے پھینک دیا تاکہ ہلکے پھلکے تیز بھاگے. تو مسلمانوں کو مال غنیمت بھی بہت آتا ہے اس کے. اور جب یہ لوٹا پیٹا لشکر مکہ میں واپس پہنچا اور مکہ میں رونا پیٹنا مچا، بین ہونا شروع ہوا، تو اس کے نتیجے میں مکہ کا ایک سردار جو اس جنگ میں نہیں آیا تھا، جو اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا ابو لہب، اس کو اتنا صدمہ ہوا جیسا کہ میں نے بتایا تھا
کہ اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ 8 دن بھی نہیں لگے، اور مکہ کا یہ سردار، اللہ کے رسول کا یہ چچا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ توڑ دیے، تو وہ جو ہے 8 دن کے اندر اندر اپنی موت آپ مر گیا۔ اور اس طرح سے مکہ کے سارے بڑے سرداروں کا سوائے ابو سفیان کے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس کو قرآن نے جو ہے فرقان کہا ہے، اور جس دن یہ لڑی گئی اس کو یوم الفرقان کہا۔ یہ ہمارے لیے جو ہے اس سے بڑا کہنا چاہیے حوصلہ ملتا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 17 رمضان المبارک کو جو ہے ہم باقاعدہ ایسی تقاریب منعقد کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، مسلمانوں کو بتائیں کہ یہ ایک بہت ہی مبارک دن ہے، بہت اہم ترین دن ہے ہماری تاریخ کا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی تاریخ سے بالکل واقف نہیں، جو ہمیں حوصلہ دینے والے ہیں۔ ہم دوسروں کی تاریخ زیادہ جانتے ہیں، اپنے نہیں جانتے۔ تو ایسے سارے موقع جو آتے ہیں ہماری تاریخ میں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے حوصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔